فرض کیے ہوئے تھے، اور اس کی فضیلت کا سبب اور اس کی برکتوں اور عظمتوں کے ذکر کے ساتھ آیت مقدسہ میں خود ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اور تمہارے اندر تقویٰ جیسی عظیم صفت پیدا ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے اور ایسی پسندیدہ عبادت ہے، اور انسانیت کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر اور فطری طور پر اس قدر ضروری ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جب دنیا میں تشریف لایا اس کے بعد جنت سے، تو اس زمانے سے اس کی فرضیت کا سلسلہ چلا رہا ہے، اگرچہ کے احکام اور اوقات اس کے مختلف رہے۔ اس ذکر کے ساتھ رب کریم نے اس امت کو روزے کی فرضیت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی ذکر کی کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں آگے یہ بھی فرمایا کہ ایام معدودات کی گنتی کے مخصوص دن ہیں، یعنی اس کی فضیلت صرف ماہ رمضان مبارک میں ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے جو ایام ہیں 29 یا 30 دن، ان 29 اور 30 دنوں میں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ حضور اکرم سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں اس کی فضیلتیں جو بیان فرمائی، بخاری اور مسلم شریف کی احادیث اور صحیح کی احادیث میں جو فضیلتیں وارد ہوئی کہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اس کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت جل جلالہ کو اور جب پہلی شب ہوتی تو اپنے بندوں پر اپنی شان پھیلائے نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی نظر اور کرم فرمانے کی یہ نظر فرمانے کی شان یہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ کسی پر نظر فرما دے تو پھر اسے کوئی عذاب نہیں دیتا۔ تو اسی لیے دوسری احادیث میں یہ آیا کہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سعادت ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں خیر کو طلب کرے اور خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف آئے، اور شر چاہنے والے سے یہی کہا گیا کہ پاک ہو جاؤ، اس سے دور رہے، برائی کی طرف، گناہ کی طرف، خلاف شرع امور کی طرف ہرگز تیرا قدم نہ جائے، اور اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی طرف آئے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی فضیلت میں ذکر فرمایا کہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہو جاتا ہے تو ماہ کے شروع ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے روایت میں آیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ان دروازوں میں سے جب کھول دیے جاتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں کوئی دروازہ ان دروازوں میں سے بند نہیں کیا جاتا، یعنی وہ دروازے جو ہیں پھر اس ماہ مبارک میں کھلے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی عذاب کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری احادیث مقدسہ میں آیا کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو پہلی شب میں رب کریم جل شانہ بہت سے لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ پہلی شب سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آخر رمضان مبارک تک جاری رہتا ہے، اور بعض روایتوں میں 10 لاکھ کا بھی ذکر آیا کہ ہر شب میں 10 لاکھ، اور جب آخر شب ہوتی ہے تو پورے ماہ رمضان مبارک کی جتنی شبیں گزری ہوتی ہیں ان سب کی تعداد کے مطابق برابر لوگوں کی مغفرت اور ان کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مغفرت اور بخشش جن لوگوں کی ہو رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اس کا احترام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی طاعت، اس کے پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری، فرما برداری اور غلامی کی طرف، اور شریعت کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں
ان پر عمل کرنے والا۔ چنانچہ حدیث مقدسہ میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایمان کے ساتھ، ایمان کا پہلے ذکر فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی اجر سے، یعنی عبادت کی نیت سے جس نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سب گناہ اس کے پچھلے معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جس نے راتوں کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز جو ادا کی جاتی ہے، اور اس تراویح کی نماز میں قرآن مجید، قرآن حمید تلاوت کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ تراویح کی نماز جو خود تراویح کی نماز کی سنت ہے، یعنی یہ دونوں سنتیں لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کو پہلے ذکر کیا، ہر نیکی، ہر عبادت، صدقہ ہو، خیرات ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، سنتیں ہو، مستحبات ہو، ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ ہمارے ایمان کی صحت پر، ہمارے عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں تو پھر کوئی عبادت بھی قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو ایک ایسا واضح فیصلہ ہے قرآن مجید اور احادیث مقدسہ اور اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ایمان کی عبادت کی فکر ہو۔ تو اسی طرح دوسرے درجے میں فرمایا روزے کے بعد کہ جس نے راتوں کو اس کی قیام کی ہے، تطوع جو نماز ہے تراویح اس نے ادا کی ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے، ثواب کی وجہ سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اس کی تمام راتوں میں جو لیلۃ القدر آخر عشر میں آنے والی ہے، اس میں جس نے عبادت کی اور اس کا احترام کیا تو اس کے بھی کوشش کا تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ اور غرض یہ کہ بہت ساری احادیثوں میں بڑی فضیلتیں اس کی وارد ہوئی۔ روزے کی تعلیم اور اس کے اقسام اور کچھ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک آدھ حدیث جو رہ گئی فضیلت کے اوپر، وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ بات آزان فوراً عرض کی جائے گی۔